نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، سورہ فاتحہ کا نماز کے اندر پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اور ایک حدیث میں ہے کہ ناقص ہے وہ نماز، ناقص ہے وہ نماز، ناقص ہے وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، متعدد احادیث اور متعدد روایات اس طرح کی ملتی ہیں ہم کو، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ البتہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ اس میں ہمارے یہاں دو فرقے بنے ہوئے ہیں۔ ایک فرقہ تو کہتا ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے کچھ بھی نہ پڑھا جائے، نہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور نہ کوئی اور سورت پڑھی جائے۔ البتہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو شافعی اور حنبلی اور مالکی، یہ سب کے سب اس چیز کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اب اس میں صحیح کیا ہے؟ اب اس میں صحیح یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی سے ہم سب کو ملتا ہے، صحیح یہ ہے۔ میں اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک حدیث جو ہے پیش کیے دیتا ہوں، جو سنن ابو داؤد میں ہے، اور وہی حدیث سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور ایک کتاب اور ہے تحفۃ الاشرف کے نام سے، اس کتاب کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت صامت رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھنے میں یعنی قرات میں کچھ دقت ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم لوگ نماز میں امام کے پیچھے بھی قرات کرتے ہو۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آپ کے پیچھے قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اتنی دشواری کیوں ہو رہی ہے قرآن کریم میں، یعنی قرآن کریم کے پڑھنے میں۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے، کہیں مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم مجھ سے چھینا کیوں جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہوا کرو تو تم امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عزیز دوستو، اس حدیث سے بالکل صاف واضح ہو گیا ہے کہ نماز میں ہم اگرچہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، البتہ اس میں سورہ فاتحہ ہم کو پڑھنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز کی نیت کی اور جماعت میں شریک ہو کر فوراً رکوع میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان سے پوچھا
کہ تمہیں اتنی جلدی نماز کیسے مل گئی، تم نماز میں کس طریقے سے شریک ہوئے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کو جیسے آگے نظر آتا تھا سامنے، ویسے ہی آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اور پیچھے جو ہے دونوں طرف برابر نظر آتا تھا، اس لیے آپ نے ان سے ہو سکتا ہے اس لیے سوال کر لیا ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا تو نے یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اگر میں سورہ فاتحہ پڑھتا تو رکوع میرا نکل جاتا، رکعت میری نکل جاتی۔ عزیز دوستو، یہ حدیث میں آپ کو تلاش کر کے دے دوں گا، حدیث کی سند اس کی بھی صحیح ہے، مجھے معلوم ہے، اگرچہ اس کا حوالہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کی سند بآسانی نکال کے دے دوں گا اگر کوئی سوال کرے گا تو عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے خود ہی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا حکم ہے، کیا میری نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ اب یہ سوال کیوں کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ خاموشی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خاموشی ناراضگی کی ہوتی ہے، تو ایک خاموشی دوسری یعنی خوشی کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کی خاموشی سے ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے بہت جلدی سے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب کیا حکم ہے، میری نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو تیری نماز ہو گئی، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا، کیونکہ جس شخص نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے بھی صاف واضح ہو گیا کہ نماز کے اندر امام کے پیچھے بھی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور میں پیش کیے دیتا ہوں، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ غالباً وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ناقص ہے وہ نماز، ناقص ہے وہ نماز، ناقص ہے وہ نماز جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ تو عرض کی حضرت اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم امام کے پیچھے ہوا کرو تو سورہ فاتحہ کو جی میں پڑھا کرو۔ اب جی میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جی میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اتنی آواز سے جو اپنے کانوں تک آواز آ جائے۔ اس لیے عزیز دوستو، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ضرور پڑھیں۔ ہاں البتہ اگر امام قرأت کر رہا ہو اور سورت پڑھنا شروع کر دی ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اور نہ پڑھیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ قرآن کریم کو سنیں۔ اور اگر امام خاموشی کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو، مثلا ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی آخری ایک رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتیں، تو پھر اگر سورہ فاتحہ کے بعد اگر تمہیں موقع ملتا ہے قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھنے کا، تو عزیز دوستو اس سے بھی نہ بچو، بلکہ اس کو بھی پڑھنے کی پوری کوشش کرو، اور جیسے ہی امام رکوع میں جائے فوراً امام کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یا امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، یا امام صاحب نے قرآن کریم پڑھ لیا، تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب امام صاحب نے ثنا پڑھ لیا تو تمہیں ثنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب امام صاحب نے اعوذ باللہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ لی، تو تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب امام صاحب نے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہا، رکوع میں تسبیح کہی، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، ربنا ولک الحمد کے بعد میں وہ سجدے میں اللہ اکبر کہتا ہوا گیا، تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جب امام ہی کہہ رہا ہے، امام نے سجدے کے اندر بھی جو ہے تسبیحات پڑھی ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، یہ سب کچھ امام بھی پڑھ رہا ہے اور تم بھی پڑھ رہے ہو۔ کیا قرآن کریم ہی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ امام پڑھ لے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا؟ عزیز دوستو ہرگز نہیں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو
اس وقت قرآن کریم نہ پڑھیں، البتہ سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور پھر خاموشی کے ساتھ قرآن کریم کو سنیں، اور جب امام خاموشی کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو تو پھر امام کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، اور جتنا موقع ملے قرآن پڑھنے کا اس سے بھی دریغ نہ کریں، بلکہ اس کو بھی پڑھنے کی پوری کوشش کریں اور امام کے ساتھ پڑھیں۔ یہی حدیث کا منہج ہے۔ عزیز دوستو، آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ مسئلہ اہل حدیث کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ اہل حدیث کے باپ کا نہیں ہے، نہ کسی کی کوئی جاگیر ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی جو رکھی ہے وہ اس دین کے اندر رکھی ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر رکھی ہے، اور محمد الرسول اللہ کے اندر رکھی ہے۔ ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی، اور اگر ہم نے اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو ہمیشہ کے لیے ناکامی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر کوئی غلط بات میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے دھو کر صاف کر دے، اور ہم کو بالکل بھلا دے، اور ہم سب کو جو ہے وہ معاف بھی فرما دے اس پر۔ اور جتنی باتیں صحیح نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ان کو راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔